یہ حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے بندے سے گلہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے، تجھے میں نے ایک پانی کے گندے قطرے سے بنایا، تجھے میں نے خون کا دوتھڑا بنایا، پھر میں نے تیری ہڈیاں بنائی، ان پہ میں نے سکن چڑھائی، میں نے تیری آنکھیں بنائی، ان میں رنگ بھرا، تیرا دل بنایا، تیرا دماغ بنایا، تیرے ہاتھ بنائے، تیرے پاؤں بنائے، اور 9 مہینے تجھے ماں کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ جب تو پیدا ہونے لگا میں نے فرشتے سے کہا کہ اس کو بہت محبت سے لانا، پھر میں نے تجھے دیکھا، تیرے جسم پہ نہ لباس تھا، نہ زبان میں بولنے کی طاقت تھی، نہ ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت تھی، نہ پاؤں میں چلنے کی طاقت تھی۔ اللہ کہتے ہیں وہ کون ہے جس نے تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت ڈالی؟ اور اللہ کہتے ہیں پھر تو بڑا ہوتا گیا، تو چلنے لگا، تو بھاگنے لگا، تیری ہڈیوں میں زور آیا، تو دیکھنے لگا، تو چلنے لگا، تو پکڑنے لگا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ میری تمام کی تمام نعمتوں کو تو نے میرے خلاف استعمال کیا، میری تمام کی تمام نعمتوں کو بھول کے تو نے گناہ کیے۔ اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم ما انصفتنی۔ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی۔ مجھے بتاؤ ایسی کامیاب شادی بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ اور پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، حسن حسین اور زینب پیدا ہوئے۔ اولاد ہو جائے تو نیک نہیں ہوتی، مجھے بتاؤ حسین جیسا نیک کون ہوگا، حسن جیسا نمازی کون ہوگا، اور زینب جیسی پردے دار کون ہوگی؟ جو مدینہ نہیں دیکھا ہر وقت خیالوں میں نگاہوں میں رہے وہ، میں نے کبھی اپنے کو اکیلا نہیں دیکھا، اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا، میں نے ابھی سرکار کا روزہ نہیں دیکھا۔ تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کرنے دے حسد والوں کو جتنا وہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلانا مجھ سے بڑا جلتا ہے، تو میں نے کہا وہ تو فائدہ کر رہا ہے آپ کا، اس لیے لوگوں کو جلنے دیں۔ دوست ہوتے ہیں نا، وہ اپنے دوست کی کسی خوشی میں بالکل دیوانے سے ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہے، میں زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے لیکن دوست بہت اچھے اور پکے پائے ہیں۔ نا کہ گناہ بہت ہو گئے ہیں اور اب نہیں معاف کرے گا اللہ، تو ایسا مت سوچنا، کیونکہ اللہ تانا نہیں دیتا، وہ نہیں کہتا کہ تم وہی ہے جس نے بڑے گناہ کیے ہیں، وہ تو کہتا ہے کہ ایک سجدہ کرو اور میرے ہو جاؤ۔ اللہ اتنا عطا کرے گا جنت میں، کسی کو کسی بات کا کوئی غم نہیں ہوگا، دکھ تک نہیں ہوگا۔ لیکن محبوب فرماتے ہیں اگر اہل جنت کو دکھ ہوگا تو ان گھڑیوں پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہوں گی۔ دیکھا کہ سب سے بہترین مومنٹس آپ کی زندگی میں کون سے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں آگ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچا ہے، سلامتی والی بن جانا۔ تو دوز ور the best moments that I spent in my life۔ اور وہ کس طرح سے ٹھنڈی ہوئی کہ صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی، لیکن جو رسیاں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی تھی ان کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اس رسیوں کو جلا دیا مگر ابراہیم علیہ السلام کے بال تک کو بھی نہیں جلایا۔ اور جب ابراہیم اس آگ سے نکلے تو ان کا جو باپ تھا آزر وہ دیکھ رہا تھا اور کہتا ہے نعم رب ربک یا ابراہیم، کیا رب ہے تیرا ابراہیم۔ یعنی ایک کافر کو، ایک مشرک کو تو یقین آ گیا کہ کیا رب ہے ابراہیم کا۔ ہم نے 50-60 سال زندگی گزار لی، ہمیں ابھی تک رب کی قدرت پہ یقین نہیں آیا، ہمیں ابھی تک آنیسٹلی اللہ تعالیٰ کے مکمل قادر ہونے۔ اچھا ملک ہے، سسٹم صحیح نہیں ہے۔ کوئی دیکھو کھانا جیسے کہتے ہیں نا، کئی لوگ کہتے ہیں میرے سامنے بیٹھ گیا کھانا بہت خراب ہے، میں نے کہیں نہیں کہنا اندر کھانا خراب، پکانے والا خراب ہے تو ملک برا نہیں ہوتا ہے، اس میں رہنے والے اچھے برے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان سے اچھا ملک اس کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ اس کو ہی بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میری طرف اگر کوئی 1 قدم چل کے آئے میں 70 قدم آتا ہوں، اور میری طرف اگر کوئی چل کے آ جائے عطا تو میری رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال کریں۔ جب بندہ ٹوٹا ہو نا تو پھر اللہ زیادہ یاد آتا ہے۔ جب آپ ہارٹ بروکن ہو، کوئی مسئلے مسائل ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ زیادہ رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی کچھ چیزیں نہیں سن رہے تو پھر آپ اور تسلی میں آ جائیں، کیونکہ اب انٹروین کس نے کی